اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں بلائی اس لیے رہے گی تاکہ میں تمہیں زندہ کر دے، تاکہ تمہیں زندگی دے دے، اور تو کہہ رہا ہے کہ زندہ کو اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ زندہ کر دوں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پروردگار نے کہا لاکھ زندہ ہوا کرے، اگر رسول کا اطاعت گزار نہیں ہے تو ہماری نگاہ میں مردہ ہے۔ اگر رسول کا اطاعت گزار نہیں ہے تو ہماری نگاہ میں مردہ ہے، یعنی کچھ لوگ چلتے پھرتے مردے ہوتے، تو اسی طرح کچھ عبادتیں بھی بے روح ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں بھی بے روح ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا ہے، وہ کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ہماری عبادتوں پر غرور کرتے ہیں نا، جو ہمارے عبادت گزار بندے اپنی عبادتوں پر غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ہم ایسے بندوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ یعنی اسے عبادتوں کے اوپر غرور پسند نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے آ گئے، ہٹو ہٹو دور ہٹ جاؤ، بے نمازی سے نہیں ملتے، کھڑو تم بے روزہ دار ہو، چلو چلو چلو، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، ہم تو روزہ رکھ کے آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، چلو ہٹو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، وہ کہہ رہے عبادت بھی اور غرور بھی۔ ارے عبادت کی ہی اس لیے کہ غرور ختم ہو جائے، کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ نماز پڑھی ہی اس لیے، ہم نے پڑھائی ہی اس لیے تمہیں، ہم نے نماز رکھی ہی اس لیے ہے کہ خاک پہ، سجدے پہ، خاک پہ سر کو رکھو، مٹی میں رکھو سر کو، اپنے آپ کو مٹی میں ملاؤ تاکہ تمہارا غرور ختم ہو، تمہارا تکبر ختم ہو۔ اور دو سجدوں کا مطلب بھی یہ ہے، پہلا سجدہ بتاتا ہے اس مٹی سے بنے تھے، دوسرا سجدہ بتاتا ہے اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ یہ ہے دو سجدوں کا مطلب۔ باتیں پہنچ رہی ہیں میرے عزیز سامعین تک؟ پہلا سجدہ بتاتا ہے اس مٹی سے بنے تھے، دوسرا سجدہ بتاتا ہے اسی مٹی میں مل جانا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت پر غرور، عبادت پر غرور، جس پر غرور کرنا ہی نہیں چاہیے، تو کہتا ہے اگر تم میری نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ و جہاد کر کے غرور میں آ گئے تو تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا جہاد، تم سمیت جہنم میں۔ اب یہ بتائیے کہ بندہ اکڑ گیا، غرور میں کیا ہوتا ہے؟ اکڑ گئے بھائی، اکڑے اکڑے چل رہا ہے، کلب کے کپڑے پہنے اکڑ گئے، اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں۔ اور اکڑتا کب ہے مردہ؟ جب روح نکل جاتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے مردہ اکڑ جاتا ہے، اکڑا ہوا ہے اب سیدھا ہی نہیں ہو رہا۔ جب روح نکل جاتی ہے مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ اکڑ جاتا ہے، تو جو اکڑ جائے سمجھ لو مردہ ہے، جو اکڑ جائے سمجھ لو مردہ۔ جو ہے نا آپ کی، جو اکڑ جائے وہ مردہ ہے۔ اور مجھے آپ جواب دیں سوال کا، سب کے پاس جواب کا سوال کا جواب موجود ہے، سب کے پاس ہے، بچے تک کے پاس موجود ہے۔ ایسا آسان سوال کر رہا ہوں، جو اکڑ جائے وہ مردہ ہوتا ہے، مردہ کو زمین کے اوپر رکھا جاتا ہے یا زمین کے نیچے؟ مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، مردہ پھر کسی کے کام کا نہیں رہتا۔ تو مغرور و متکبر نمازی کسی کے کام کا نہیں ہے، اللہ کے کام کا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بے نمازیوں کو قریب بلاؤ تاکہ انہیں بھی نمازی بنا دو۔ اگر دور بھگا دو گے تو وہ نمازی کیسے بنیں گے؟ اگر ان کو ڈانٹو گے ڈپٹو گے، جبکہ قرآن میں کہا ہے موعظہ حسنہ کرو، ان کو بڑے پیار سے سمجھاؤ، ان کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں، پیار سے سمجھاؤ۔ جیسے میرے رسول کا اخلاق تھا ویسے ہی مولوی کا اخلاق بھی ہونا چاہیے۔ جیسے رسول نے نمازی بنا دیا اصحاب کو، اصحاب نماز تو نہیں پڑھتے تھے نا پہلے، کوئی اصحاب نمازی نہیں تھا،
اس لیے کہ اسلام ہی نہیں آیا تھا تو نماز کا کیا سوال ہے؟ رسول اللہ نے سب کو نمازی بنا دیا، اپنے پیار سے، محبت سے، انسیت سے، چاہت سے، موعظہ حسنہ سے، اخلاق سے، محبت سے، سب نے کہا اچھا رسول نے ہم سے کہا ہے ہم نماز پڑھیں گے۔ تو ایسا ہونا چاہیے مبلغ کو، ڈانٹے نہیں، ڈنڈے نہ مارے، پیار سے سمجھائے، نماز سے کیا ملتا ہے یہ بتائے، وہ بعد میں بتانا کہ کیا نہیں ملے گا، وہ بعد میں بتانا۔ تو اس لیے کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ہم مغرور بندوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو کہا کہ اے ابی تم نے یہ نہیں سنا، جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے جس حالت میں بھی ہو فوراً ان کی پکار پر لبیک کہو۔ جواب دینے جا رہا ہوں، جملہ دینے جا رہا ہوں، جواب نہیں جملہ دینے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ نے اپنے عزیز ترین صحابی کے سامنے یہ آیت پڑھی، وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز وجوب کی منزل پر ہے، گو کہ تحیت مسجد کی نماز واجب نہیں ہے، مستحب ہے، پڑھنی چاہیے، نہ پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن پڑھنی چاہیے۔ وہ گویا تحیت مسجد کی نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور رسول بلا رہے تھے، جس نے نماز سکھائی وہ بلا رہا تھا، اور اس وقت جب وہ نہیں آئے انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا ہے جس حالت میں بھی ہو آ جاؤ۔ تو رسول نے بتایا اب تقابل نہ کرنا، حسین افضل یا نماز، اب تقابل نہ کرنا۔ یہ سوال بنتا ہی نہیں حسین افضل یا نماز، سوال یہ بنتا ہے رسول افضل یا نماز۔ اب جواب دو، اب جواب دو، یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے حسین افضل یا نماز، نہیں، رسول افضل یا نماز۔ اگر رسول یہ آیت نہ پڑھتے تو رسول کہتے اچھا بھائی ہم نے نہیں دیکھا، چلو بہت اچھی بات کر رہے تھے۔ رسول نے کہا میں نبی ہوں، رسول ہوں، اولی الامر ہوں، میں مختار ہوں اور عبادت کا اللہ کی طرف سے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اگر کسی کو نکاح پڑھانا ہے تو میں اسے سیغے پڑھواؤں، میں کہہ دوں گا تم اس کے شوہر یہ تمہاری بیوی، ہو گیا۔ رسول کو سیغے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، رسالت مآب کا یہ اختیار ہے۔ ضروری نہیں ہے اگر کوئی امام معصوم اور رسول بیٹھا ہو اور خدا نخواستہ اگر کوئی خلا لے رہا ہے تو وہ سیغے جاری کرے، نہیں، کہہ دیا تم دونوں میاں بیوی، نہیں تو نہیں۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں بہت سارے۔ تو اب یہ ہے اختیار، اس کو کہتے ہیں معرفت، یہ ہے علم معرفت، اس کو کہتے ہیں علم معرفت۔ اس علم معرفت کے بغیر یقیناً آپ خدا کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہی علم معرفت آپ کو عبادتوں کی روحانیت و نورانیت تک پہنچاتا ہے۔ آپ ایک نماز وہ تصور کریں جو مولانا کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور ایک نماز دیکھیں، ایک نماز وہ تصور کریں جو مولانا کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایک نماز وہ تصور کریں جو مولا کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ فرق ہوگا دونوں میں یا نہیں؟ مولوی صاحب سے ڈر کے چپ ہو گئے آپ، فرق ہوگا دونوں میں یا نہیں بھائی؟ مولانا خود فرق بتا دیں گے بھائی، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ایک نماز چلیے میں کہہ دیتا ہوں میرے پیچھے پڑھی گئی، یا ایک نماز مولا کے پیچھے پڑھی گئی، فرق ہے دونوں نمازوں میں۔ اب اگر کوئی عام مولوی نماز پڑھا رہا ہے چلتے پھرتے، جیسے میں نے کہا اس دن بس رک گئی تھی نا، بس رکی تھی نا ایک مقام پر، وہاں ڈرائیور جو ہے نماز پڑھا رہا تھا، تو وہ نماز وہ ڈرائیور جو پڑھا رہا تھا وہ ویسے ہی تھا جیسے سواریاں تھیں۔ انہوں نے کہا یہ ہم جیسا، ہم اس جیسے۔ اوہ کہاں بیٹھے ہیں بھائی، سارے پیچھے جو سواریاں بیٹھی تھیں وہ اپنے پیش نماز کو کہنے لگے یہ ڈرائیور ہے، ابھی تو ہم نے اس کو نسوار بھرتے ہوئے دیکھا تھا، بار بار پیک مار رہا تھا، اور جیسے ہی نماز کا وقت آیا انہوں نے وضو کیا، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ تو اب ایک نماز وہ ہے کہ جو وہ ڈرائیور صاحب پڑھا رہے ہیں، بس کا ڈرائیور، بس چلانے والا، ایک نماز وہ ہے جو بس چلانے والا پڑھ رہا، اور ایک نماز وہ ہے جو کائنات چلانے والا پڑھا رہا ہے۔ تو دونوں
جماعتوں میں فرق ہوگا. اب تصور کرو وہ نماز، خدا کے لیے ختم ہو رہی ہے بات، تصور کرو وہ نماز جو امام زمانہ کے پیچھے ہو، تو کسی میں مجال ہے کہ اس کا دھیان ادھر ادھر چلا جائے؟ سب نماز ہی پڑھ رہے ہوں گے، رو بھی رہے ہوں گے، ہم ولی خدا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ولی عصر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم حجت خدا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم زہرا کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر کسی کی نماز میں توجہ بٹے گی نہیں. تو یہی کہا معصوم نے کہ جب بھی نماز پڑھنا، ہم اہل بیت میں سے کسی فرد کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرنا، ہم میں سے کسی ایک. تو ہم جب نماز پڑھیں تو اپنے امام وقت کو محسوس کریں کہ وہ ہمارے آگے ہیں، تو نماز میں خضوع و خشوع پیدا ہو جاتا. یہ ہے مقصد ہماری مجالس کا، تاکہ معرفت آگے بڑھ جائے، معرفت آگے بڑھ جائے.